اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے حضرت انس بن مالک، ایسے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک نبی کی بارگاہ میں غلامی کی۔ 10 سال کے بعد اللہ اکبر، انس بن مالک کا جملہ دیکھو۔ انس بن مالک عرض کرتے یا رسول اللہ 10 سال میں جتنا میں نے آپ کا کام نہیں کیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ آپ نے میرا کام کر دیا۔ اللہ اللہ سبحان انس بن مالک، اللہ اکبر، یہی انس بن مالک فرماتے یا رسول اللہ فقال مد الساعۃ یا رسول اللہ، اے میرے آقا وہ قیامت کب آئے گی جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا؟ فقال اذا کان یوم القیامت، میرے آقا وہ قیامت کب آئے گی جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا؟ باپ بیٹے سے دور ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہوگی، سب کے سب دور ہوں گے، مجبور ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ قیامت کب آئے گی؟ اے مصطفیٰ جان رحمت، اس قیامت کے بارے میں اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے جانثار صحابہ سنو، میں تم سے سوال کرتا ہوں ما عادت طلحہ، کیا تم نے قیامت کی تیاریاں کر لی ہو یا نہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے جناب آج بزم رسول کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں، آج جلسے سننے کے غرض سے کیوں آئے ہیں، آپ کا جواب ہوگا امام صاحب، مولانا صاحب، ہم جلسے سننے اس لیے آئے قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا آج نماز جمعہ کیوں قائم کیے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا اللہ اکبر، اے امام صاحب ہم نماز جمعہ اس لیے قائم کرتے قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ سے پوچھا جائے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا ہم نماز اس لیے پڑھتے قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے غریب یتیم بیواؤں مسکینوں کی مدد کیوں کرتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا ہم قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے کیوں رکھتے ہیں، آپ کا جواب ہوگا کہ قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے گناہوں سے کیوں بچتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ لیکن انس بن مالک عرض کرتے یا رسول اللہ وہ قیامت کب آئے گی جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا؟ آج جانتے ہو اللہ اللہ پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے ہمیں موت کا مزہ چکھنا، ہمیں لوگوں کو جانتے ہو مرنا ہے، لیکن اس قبر کے بارے میں سوچو۔ اللہ اللہ جس جگہ سے اسے مراوا کے مسلمانوں اس جملہ کو نوٹ کر لو، جس دن تم زندہ ہونا تمہارے جسم کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہوا ہے، تمہارے جسم کے ساتھ تمہارا لیبل جڑا ہوا ہے۔ جس دن تمہارا انتقال ہو گیا نا، اللہ اللہ سے مراوا کے لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہیں بلکہ تمہارے جنازے کے نام سے یاد کریں گے، تمہارے جنازے سے تم کو پکارا جائے گا۔ میرے عزیزو اس قبر کے بارے میں سوچو جہاں تم کو لٹا دیا جائے گا۔ آج اگر چند گھنٹوں کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم جانتے ہو اپنے اوپر کے قابو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اس قبر کے تنہائیوں کے بارے میں سوچو اللہ اکبر، جہاں میں کرو تنہا لیٹنا ہوگا۔ اللہ اللہ گرم اور جانتے ہو اللہ اللہ گرمیوں کے موسم میں نرم نرم بستروں کے اندر سونے والوں، ٹھنڈیوں کے موسم میں گرم گرم بستروں پہ سونے والوں، اللہ اکبر اس قبر کے اندر جب سونا ہوگا تو جانتے ہو ایک لباس ہے جس کو دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اللہ اس کفن کے اندر ہمیں اللہ اکبر لٹا کر کے اللہ اللہ جانتے ہو جس دن ہمارے اندر سے روح نکل گئی اس دن ہمیں اور آپ کو جانتے ہو لوگ پوری دنیا کیا کہیں گے، وہ جنازہ ادھر لاؤ، جنازہ قبر کے اندر ڈالو۔ اللہ اللہ کس غفلت کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، ہم گناہوں کو اس قدر اللہ اللہ گناہوں کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ میرے عزیزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے توبہ کرے۔ اللہ اللہ حضرت انس بن مالک فرماتے یا رسول اللہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ قیامت کب آئے گی جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہوگی، سب کے سب دور ہوں گے، مجبور ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ لیکن اے میرے آقا انس بن مالک عرض کرتے یا رسول اللہ جب قیامت قائم کی جائے گی تو لوگ اللہ اللہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قیامت قائم کی جائے گی فقال اذا کان یوم القیامت، قیامت کے روز لوگ اللہ اللہ اپنے نام اعمال کو پیش کریں گے، کوئی اپنی نمازوں کو پیش کرے گا، کوئی زکاتوں کو پیش کرے گا، کوئی صدقہ خیرات کو پیش کرے گا، کوئی اللہ اللہ اپنی عبادتوں کو پیش کرے گا، کوئی اللہ اللہ رمضان شریف کے مہینے میں جو روزہ رکھا ہے اس کو پیش کرے گا، لیکن اللہ انس بن مالک آنکھوں کے اندر آنسو لے کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے قدموں پہ قربان، اے میرے آقا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری دنیا کے لوگ اللہ اللہ جب رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر قائم کی جائے گی، لوگ اپنے اپنے اعمال کو پیش کریں گے، لوگ اپنے نمازوں کو زکاتوں کو صدقہ خیرات کو پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انس بن مالک نماز پڑھتا ہے اپنے نمازوں پہ ناز نہیں ہے، انس بن مالک زکات دیتا ہے زکاتوں پہ ناز نہیں ہے، انس بن مالک صدقہ خیرات کرتا ہے، یا رسول اللہ صدقہ خیرات پہ ناز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انس بن مالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم حج کیا ہے، اپنے حج پر فخر نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے انس بن مالک کیا پیش کرو گے؟ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. انس بن مالک فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری دنیا اپنے اپنے اعمال کو پیش کرے گی تو انس بن مالک آپ کی محبتوں کو پیش کرے گا. انس بن مالک آپ کی عقیدت کو پیش کرے گا، اور اگر آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت اگر قبول ہو گئی تو میدان محشر میں بھی انس بن مالک اعلان کرے گا کہ توبہ ہی کرے صدر محشر میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے در میں لگا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کامیاب و کامرا عطا فرمائے. جس کی سمجھ میں آئے پائے روشنی، میں نے دل جلے سرے راہ کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.